السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول عاشی پارٹ 3، رائٹر رضیہ بٹ۔ جاگنے میں بھی اسے جننے کا مترنم شور سنائی دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند کی آغوش میں دوبارہ جانے سے پہلے وہ کچھ چونکی۔ خواب کا شور وہ جاگنے میں بھی سن رہی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ آواز بڑی صاف آ رہی تھی، اور جب وہ پوری طرح بیدار ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ خواب میں جننے کے پانی کا مترنم شور ستار پر بجتا ہوا خوبصورت نغمہ ہے۔ اس نے آواز پر کان لگا دیے۔ ستار کی آواز بھی بھلا وہ نہ پہچانتی تھی۔ اسے ایک دم ٹرانسٹر کا خیال آیا، لیکن بتی جلاتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بج چکے تھے۔ یہ یقیناً کوئی نشریہ نہ تھا تو کیا کوئی خود ستار بجا رہا تھا؟ اتنی رات گئے۔ اس نے اپنی قوت سماعت نغمے کی طرف منتقل کر دی۔ آواز نیچے کی سرخ لاج سے آ رہی تھی۔ سمت کا تعین کرتے اسے دیر نہ لگی۔ وہ بستر سے نکل کر کھڑکی کے قریب آئی۔ پردہ ذرا سا سرکایا۔ باہر گپ اندھیرا تھا، شاید بادل گرے ہوئے تھے۔ سرخ لاج کی عقبی کھڑکی کی درز سے روشنی کی لکیر سامنے پتھروں پر پڑ رہی تھی۔ اس کمرے میں غالباً کوئی ستار بجا رہا تھا۔ عاشی کھڑکی کے شیشے سے اس کھڑکی کو دیکھتے ہوئے آواز سننے لگی۔ تاروں کی جھنجھلاہٹ میں بے طرح تیزی آ رہی تھی۔ سر چیخ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بے چین رخ ویرانوں میں بھٹکتی پھر رہی ہو۔ کشتی بھنور کی گردش میں چکر کھا رہی ہے، جیسے کوئی شکستہ دل ناکامیوں سے ٹکرا کر چور چور ہوا جا رہا ہے۔ عاشی کی روح بے قرار ہو گئی۔ اس کا جی چاہا کھڑکی توڑ کر باہر نکل جائے اور ایک ہی جست میں سرخ لاج کی کھڑکی عبور کر کے اس حسین انداز میں ستار بجانے والے فنکار کے قریب پہنچ جائے، لیکن ایسا ممکن کہاں تھا؟ تاروں کی چیخ پکار نے انتہا پر پہنچ کر دم توڑ دیا۔ سر خاموش ہو گئے۔ فضا کی نغمگی دم توڑ گئی۔ ارتعاش ساکن ہو گیا۔ عاشی افسردگی اور پسماندگی کا گہرا تاثر لیے بستر پر جا لیٹی۔ کتنی ہی دیر وہ اس ستار نواز کے متعلق سوچتی رہی، اور پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ کل وہ ضرور اس سرخ لاج کے مکینوں سے ملے گی۔ اگر ممکن ہوا تو ستار بجانا بھی سیکھے گی۔ دل ہی دل میں اس نے کئی منصوبے بنا لیے۔ دوسری صبح 10 بجے کے قریب وہ شازی تازی کو ساتھ لے کر سرخ لاج والوں سے ملنے گئی۔ سبزے اور درختوں سے گھری سرخ لاج 3 کمروں پر مشتمل خوبصورت سی کوٹھی تھی۔ اس کی پشت عاشی کی خوابگاہ سے بمشکل 2-3 گز کے فاصلے پر تھی۔ سامنے کا حصہ نچلی سڑک کی طرف تھا۔ کوٹھی کے سامنے کافی ہموار زمین تھی جسے چمن کی شکل دے دی گئی تھی۔ وہ تینوں چمن میں پہنچی۔ ایک دیر عمر کا آدمی جو شکل و صورت سے ملازم معلوم ہوتا تھا، دائیں ہاتھ باورچی خانے سے نکل کر آیا۔ انہیں قریب دیکھ کر وہ قریب آ گیا۔ مؤدبانہ ادب کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہاں کون آیا ہے بابا؟ عاشی نے پوچھا۔ ہم بیگم صاحب۔ بابا جڑن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے بولا۔ بیگم کہاں ہے؟ اس نے دوسرے رخ سے سوال کیا۔ بیگم؟ ملازم حیران ہو کر بولا، لیکن جلد ہی عاشی کی غلط فہمی پر مسکراتے ہوئے بولا، بیگم تو کوئی نہیں صاحب، اکیلے آئے ہیں۔ عاشی کچھ چنپ سی گئی، اتنی بے تکلفی سے جو یہاں آ پہنچی تھی۔ سب اکیلے آئے ہیں؟ ان کی بیوی کہاں ہے؟ تازی نے آگے بڑھ کر بابا سے سوال کیا۔ ان کی بیوی ہے ہی نہیں ابھی۔ بابا بچی کے سوال پر مسکرا کر بولے۔ کیوں نہیں؟ تازی نے معصومیت سے کہا۔ تازی؟ عاشی نے مڑتے ہوئے اس کے بے تک کے سوال پر ڈانٹنے کے انداز میں پکارا۔ بابا پیلے پیلے دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ عاشی کے بلانے پر بھی وہ نہ پلٹی۔ شازی بڑبڑ کرتی آنٹی کے پیچھے پیچھے چل دی، اور تازی بابا کا انٹرویو لینے کو اس پر سوال پہ سوال کرتی رہی۔ سارا دن نہ چاہنے کے باوجود اس کے ذہن میں بابا کی آواز گونجتی رہی۔ صاحب اکیلے آئے ہیں، ان کی بیوی ہے ہی نہیں ابھی۔ ستار نواز اکیلے صاحب، غیر شادی شدہ۔ عائشی کے ذہن میں تصویریں بن بن کر مٹتی رہی۔ ستار کی پرسوز آواز نے بیگی رات میں اس کے دل و دماغ پر جو نقش چھوڑے تھے، ان میں عقیدت کا رنگ بڑا اجاگر تھا۔ اس عقیدت کے واسطہ سے اس ستار نواز کو دیکھنے کی خواہش بھی شدید تھی، لیکن اکیلے اور غیر شادی شدہ صاحب سے ملنے کا خیال ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ہلکی سی کپکپی پیدا کر رہا تھا۔ سارا دن وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھی رہی۔ ستار کے تاروں کی خاموش چیخیں اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں اس فنکار کی عظمت کا اعتراف کرتی رہی۔ اس کا انداز کس قدر والہانہ تھا، سروں میں پگھلتے جذبات کی شدت اور حدت کتنی پر اثر تھی۔ آج دونوں بچیوں کے اصرار پر بھی وہ مان نہ گئی۔ طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ بستر میں پڑے رہنے کا معقول بہانہ تھا۔ دراصل اسے رات کا انتظار تھا، رات جب ساکن اندھیروں کے سینے میں ستار کے تاروں سے اضطراب مچلے گا، اور وہ اپنے سینے میں ہلکے ہلکے درد کی لہریں اٹھتی محسوس کرے گی۔
ایک انجانا سوز اور بےقرار اداسی اپنی رخ میں پگھلتی ہوئی پائے گی۔ رات کے انتظار میں ہی وہ دن کے لمحے پیچھے دھکیلتی رہی۔ آج اس اجنبی کے خیال نے بھی بے چین نہیں کیا، جس کی وجہ سے کل رات اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ لمحے رنگ رہے تھے، عاشی کا بس چلتا تو ایک پل میں دن سے رات کر دیتی۔ کئی بار وہ اس آہنی جنگلہ پر جھک آئی تھی جو سرخ لاج کی کھڑکیوں کے عین اوپر اس کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ کھڑکیاں بدستور بند تھیں۔ ہاں، دائیں ہاتھ والی کھڑکی کا پردہ ایک طرف سے ذرا اٹھا ہوا تھا، جسے ہیلے بہانے اس نے اس پردے کی درز سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن نظر کچھ بھی نہ آیا تھا۔ ذرا اندھیرا تھا اور اندر شیشوں میں اپنا ہی عکس نظر آ جاتا تھا۔ رات آئی اور پھر بیتتی چلی گئی۔ عاشی کا انتظار بے تاب ہوتا گیا اور جانے کتنا وقت گزر گیا۔ شاید عاشی اونگ گئی، لیکن خواب کا مترنم شور بے چین کرنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی، خواص یکجا کیے تو نغمہ عروج پر تھا۔ اس سے اپنی نیند پر بے طرح غصہ آیا۔ جلا کر اٹھ بیٹھی، کھڑکی کا پردہ دھیرے سے کھول دیا۔ آج مطلب بالکل شفاف تھا اور چاندنی کا نور ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ دور پہاڑوں کے درختوں سے ڈھکے سینہ پر چاند چمک رہا تھا۔ فضا بالکل خاموش تھی، جیسے ستار کی آواز پر دم بخود ہو گئی ہو۔ عاشی کھڑکی میں کھڑی، نظریں سرخ لاج کی کھڑکی پر جمائے، مسحور سی، مبہوت سی۔ نغمہ درد میں ڈھلتا گیا۔ سلگتی چنگاریوں سے شعلے جنم لینے لگے، سرخ تیز سے تیز تر ہوتے گئے، جھنجھلاہٹیں شدت اختیار کر گئی اور عاشی کو جانے کیا ہوا۔ اپنی کالی شال کندھوں پر لپیٹے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ڈھلان کے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پاؤں رکھتے وہ سرخ لاج کی اس کھڑکی تک جا پہنچی، جس کا پردہ صبح ہی سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اور محتاط انداز سے قدم اٹھاتی وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بڑے بے تابانہ انداز میں اندر دیکھا۔ اوہ، وہ جیسے بجلی کے ننگے تاروں سے جھٹکا لگنے سے پیچھے ہٹی۔ اس کا دل بے تابی سے اس طرح دھڑکا کہ اس نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ الٹے قدموں واپس دوڑی اور ہانپتے ہوئے بستر میں گھس گئی۔ سر اب بھی چیخ رہے تھے، نغمہ اب بھی تڑپ رہا تھا، لیکن اسے سروں کا احساس تھا، نہ نغمے کا خیال۔ اس کی آنکھوں میں تو بڑی محیط اور مدہوشی کے عالم میں ستار پر جھکا ہوا بند آنکھوں والا حسین چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس نے گری بار پہلے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ وہی تھا، وہی جو اجنبی ہوتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر چھا گیا تھا، اور وہی جس نے کل رات اس کی آنکھوں کی نیند چرا لی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سبزی مائل دودھیا روشنی فضا کو مسحور بنائے ہوئے تھی۔ کھڑکی کے عین سامنے صوفے سے پشت سے ٹیک سرخ قلین پر وہ ستار پر جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر بالوں کی لیٹیں بے ترتیب انداز میں جھک کر حسن کا نیا انداز پیش کر رہی تھی۔ مخمور آنکھیں بند تھیں اور انگلیاں والہانہ طریق سے ستار کے تاروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس پر جذب کی کیفیت طاری تھی، جیسے اپنے نغمے میں آپ ہی ڈوب رہا ہو، دنیا و مافیہ سے بے خبر، صرف ستار کے سروں سے باخبر ہو۔ عاشی نے کھڑکی کے ذرا سے ہٹے ہوئے پردے سے رات اسے لمحہ بھر کو دیکھا تھا، لیکن دن میں جاگتے میں یہ تصور ہزار بار اس کی آنکھوں میں ابھر چکا تھا۔ ہر بار اس تصور کے ساتھ اس نے ایک انوکھی سی دل بستگی پائی تھی۔ من ہی من میں ایک ساتھ کئی دیپوں کی جلملاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کے دیکھے سپنے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہو، جیسے لاشعور میں اکثر ہلچل مچانے والی مبہم سی شبیہہ ایک واضح پیکر میں ڈھل کر سامنے آ گئی ہو۔ کیا عجیب اتفاق تھا! ستار نواز جس کے لیے دیکھے بنا ہی عاشی کے دل میں عقیدت کے بے پناہ جذبے امٹ آئے تھے، وہی اجنبی تھا جو اس کی ہر شعوری کوشش کا منہ چڑھاتے ہی بڑی اپنائیت اور یگانگت سے اس کے حواس پر مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ عقیدت اور لگاؤ گل مل گئے اور وہ اس کے خیالوں میں فردوسی مہک بن کر بس گیا۔ وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتی رہی۔ بے لگام سوچوں کو جب بھی قابو کرنے کی کوشش کی، وہ اریل گوری کی طرح بتک گئی۔ آج عاشی کو اپنی سوچوں سے جھنجھلاہٹ نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی بے مخار خیالوں پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، وہ کچھ نادم سی ضرور تھی، ہلکا ہلکا خوف بھی دامن گیر تھا، اور اسی ندامت اور خوف سے چھٹکارا پانے کو اس نے اس کا خیال ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ لیکن فطری باتیں بلاغیر فطری پابندیاں کہاں قبول کرتی ہیں؟ مجبور ہو کر اس نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے حالات کو ان کی رفتار پر چھوڑ دیا۔ شام بچیوں کے مجبور کرنے پر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کا جی تو بستر میں ہی پڑے رنگین تصور کی آنکھ مچولی دیکھنے کو چاہ رہا تھا، لیکن بچیوں کا اصرار تھا۔ ان کے 2-3 دن ہی تو باقی رہ گئے تھے مری میں۔ آج وہ
कलन्ना रोड से मॉल पर जा रही थी। चढ़ाई काफ़ी थी लेकिन सैर का मूड था। मौसम भी खिला खिला निखरा था। तबीयत खासी बशाश हो रही थी। ताज़ी ने खूबसूरत गुलाबी फ्राक पहन रखा था और इनसे काफ़ी आगे थी। स्लेटी रंग की सड़क और सब्जा ही सब्जा। ताज़ी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। आशी और शाजी आहिस्ता आहिस्ता बातें करती ऊपर जा रही थी। अंकल, ताज़ी की आवाज़ पर आशी और शाजी ने बैक वक्त उधर देखा। ताज़ी सड़क के किनारे रुक गई थी और दाएं हाथ से कुछ फासले वाली कोठी से वो निकलकर इधर ही आ रहा था। इसने काला पुल ओवर पहन रखा था। पतलून भी स्याह थी। इसके वजीहा पेकर पे ये लिबास बेहतर उठ रहा था। आशी के रुखसार तमतमाने लगे। लो जी, इसका तो अंकल मिल गया। शाजी ने तमस्खर से ताज़ी को देखा। आशी मुस्कुरा दी। आज आशी ने अपनी रफ्तार दानिस्ता सुस्त नहीं की और जब वो कच्चे पक्के पथरीले रास्ते पर से उतरकर ताज़ी के करीब पहुंचा तो आशी और शाजी भी वहां पहुंच चुकी थी। हेलो मिस मोटी ताज़ी, इसने बेतकल्फ़ी से ताज़ी के सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाकर प्यार से कहा। आपने ऊपर जाना है या नीचे, अंकल, ताज़ी ने पूछा। हेलो डॉक्टर। ताज़ी की बात का जवाब देने की बजाय इसने शाइस्तगी से आशी की तरफ मुड़कर देखा। वो अखलाकन मुस्कुराई लेकिन ये महज रस्मी सी मुस्कुराहट ना थी। इसकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ था, बहुत कुछ, और ये बहुत कुछ शायद इसने भी पा लिया था। इसलिए वो ताज़ी की बजाय इसकी तरफ मुतवज्जा था। निगाहों में शौक की सीमा भी बेताबियाँ लिए इसे देख रहा था। अंकल, ये आपका घर है? ताज़ी ने हाथ में पकड़ा हुआ इसका हाथ हिलाया। वो चूम कर बच्ची की तरफ देखने लगा। आप यहाँ रहते हैं? ताज़ी ने हाथ से इसके घर की तरफ इशारा किया जिससे वो निकल कर सड़क पर आया होगा। नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है, मैं इससे मिलने आया था। इसने ताज़ी के गुलाबी हेयर बैंड को नोचते हुए कहा। आपका घर किधर है? ताज़ी ने पूछा। हमारे घर के करीब रहते हैं, आशी के मुंह से यकदम निकला। नौजवान ने हैरान सा होकर इसे देखा और फिर बड़े शरीर अंदाज में मुस्कुरा कर इसकी जानब जरा सा रुख मोड़ कर आहिस्ते से बोला। ज़हे नसीब जी। आशी कुछ ना समझते हुए हल्की सी घबराहट महसूस करते हुए बोली। आपके करीब रहता हूँ, ये इंकशाफ मेरी खुशबख्ती की दलील है। वो शौक नज़रों और होंठों में दबी शरीर मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखकर बड़े धीरे से बोला। आशी संभल भी ना पाई थी कि ताज़ी बोली। किस जगह रहते हैं आप अंकल, बताइए ना। इनके करीब। वो आशी की तरफ इशारा करते हुए बच्ची से कहने लगा। अभी अभी तो तुम्हारी आंटी ने तराफ किया है। इस सुमानी जुमले से आशी कदरे जंप गई। ताज़ी कुछ ना समझी। पल्ले तो शाजी के भी कुछ ना पड़ा लेकिन वो हैरत से इसका मुंह देखने लगी। वो खूबसूरत तरीक से मुस्कुराए जा रहा था।